بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا صفوان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام میں ایک ایسی چیز بتا دیجئے پھر میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی پر قائم ہو جا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے حالانکہ تجھے اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ اس نے کہا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی عورت سے زنا کرے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو واجب کر دینے والی چیزیں کیا کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو وہ جنت میں جائے گا، اور جب اس حال میں موت آئے گی تو اللہ کسی کے ساتھ شریک نہ کرتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم منافق کی طرح بلاعذر مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے تو اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے 27 درجے افضل ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں پڑھے گا وہ اسے ساری رات بھر اس کی کفایت کریں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔